رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن الحسين باب من أبواب الجنة ومن عاداه حرم الله عليه ريح الجنة۔ صلوات اللہ پر میری سب سے پہلے گزارش ہے کہ مومنین وہاں تک جو پھیلے ہوئے ذرا سمٹ کے آگے آ جائیں تاکہ مجلس اپنی خوبیوں کے ساتھ اتمام کی منزلوں تک پہنچ جائے۔ آ جائیے، سمٹ آئیے۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اب میں مزید مومنین اور جو بھی ہمارے جو ہے نوجوانان انجمن ہیں ان سے بھی میں بالخصوص موضع کے سارے افراد سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب مجلس باضابطہ طور پہ شروع ہو چکی ہے، لہذا فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں تاکہ مکمل طریقے سے مجلس سماعت فرمائے۔ اس کے بعد پھر نقابت کا سلسلہ رہے گا اور پروگرام یہ اپنے وقت سے پہلے تمام ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر نماز کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ مومنین سے گزارش ایک مرتبہ آواز بلند صلوات محمد وآل محمد پر۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حضور کی یہ حدیث جس کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں، بہترین حدیث۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان الحسین باب من ابواب الجنہ، آگاہ ہو جاؤ بے شک حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ومن آدا حرم علیہ ریح الجنہ، جو شخص حسین سے دشمنی اختیار کرے گا پروردگار عالم اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دے گا۔ چونکہ ماہ محرم و سفر اور ربیع الاول تک پوری کوشش کی جاتی ہے کہ مولا حسین کے فضائل بیان کیے جائیں، مولا حسین کی عظمت بیان کی جائے، مولا حسین کی شجاعت کے بارے میں بیان کیا جائے، مولا حسین کی جو وصیتیں ہیں اس کے بارے میں بیان کیا جائے۔ یہ محرم و سفر جو مہینہ ہے مولا حسین کی عظمت کے بیان کرنے کا مہینہ ہے، مولا حسین کی شجاعت کے بیان کرنے کا مہینہ ہے۔ چونکہ جوانان اسلام، جوانان انجمن اور محبان امام جو ہیں وہ اسی اعتبار سے مولا حسین کے مقاصد کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لہذا محرم و سفر میں بہتر یہ ہے جتنا ہو سکے ذاکرین کو بھی چاہیے کہ مولا حسین کی عظمت، مولا حسین کی شجاعت،
مولا حسین کی شرافت، مولا حسین کے علم کے اوپر، مولا حسین کے صبر کے اوپر، مولا حسین کی سخاوت کے اوپر، مولا حسین کی عبادت کے اوپر لب کشائی کرے، تاکہ حسین کے محبوں کو زیادہ سے زیادہ معرفت حسین حاصل ہو سکے۔ ورنہ پتہ یہ چلا کہ موقع و محل کا اگر خیال نہ کیا جائے اور اس کے بعد موقع و محل سے ہٹ کے مجلس بھی پڑھی جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ مجلسیں بھی ایسے ہی فضا کی نظر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد کما حقہ جو حق ادا ہونا چاہیے وہ حق ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ لہذا یہ 2 مہینے محرم و سفر کے زیادہ ہی اہم ہیں جس میں مقصد حسین کو بیان کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں انجمن عباسیہ کے زیر اہتمام بیلا پرسا میں جو یہ جلوس ہو رہا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اتنے اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ قرب و جوار کا مجمع بھی یہاں تشریف لاتا ہے، باہر سے انجمنیں بھی تشریف لاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حق ہے یہاں سے پیغام حسینی نشر کرنے کا، اسی اعتبار سے یہاں سے پیغام حسینی بانٹا جا رہا ہے، پیغام حسینی نشر کیا جا رہا ہے۔ دنیا والوں آؤ دیکھو، جس کربلا میں حسین کو یاد کرنے والے افراد نہیں تھے، آج 1400 سال کے بعد جان زہرا کو، فرزند مصطفیٰ کو، فرزند علی مرتضیٰ کو اس طریقے سے دنیا یاد کر رہی ہے جیسے پتہ یہ چل رہا ہے پوری کائنات حسین کی ہو گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں اسی انداز سے آج آپ کے سامنے میں خطاب کر رہا ہوں تاکہ یہ بیٹھنے والے فرش عطائے حسین پہ جو تشریف فرمائے یہ کچھ اٹھے تو یہاں سے لے کے اٹھے، چونکہ دامن وقت میں میرے پاس گنجائش بھی نہیں ہے، لہذا کم وقت میں باتوں کو سمیٹوں گا اور اس کے بعد میں ربط مصائب پہ آ جاؤں گا۔ عزیزوں، جس حسین کو کل کربلا کے میدان میں یک و تنہا کر دیا تھا، جس حسین کو کربلا کے میدان میں ظالموں نے گھیر رکھا تھا، جس حسین کو کربلا کے میدان میں یک و تنہا کرنے کے بعد 3 لاکھ کی فوج جو ہے مولا حسین جو قتل کرنا چاہ رہی تھی، اور اس کے بعد عالم یہ تھا کہ فرزند مصطفیٰ کا پیغام دنیا والوں کو نہ پہنچنے پائے، جان زہرا کا پیغام دنیا والوں تک نہ پہنچنے پائے، راویان حدیث انہی کے تھے اور افراد انہی کے تھے، افواج انہی کی تھی اور دشمن انہی کے تھے، اور اس کے بعد ان کی افواج تھی، ان کے افراد تھے، درہم و دینار پہ پلنے والے افراد مولا حسین کی آواز کو سن 60 ہجری میں کربلا کے میدان میں دبانا چاہ رہے تھے، مگر آپ نے دیکھ لیا، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں خطاب کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر باقی رکھو میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا، تم میرے ذکر کو قائم و دائم رکھو میں تمہارے ذکر کو قائم و دائم رکھوں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کربلا کے میدان میں مولا حسین نے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگانے کے قربانی، بچوں کی قربانی، جوانوں کی قربانی، اپنے دوستوں کی قربانی، اپنے انصار کی قربانی کو، گراں قدر قربانی کو پیش کرنے کے بعد جب حسین نے بارگاہ رب میں یہ آواز دی، پروردگار یہ تیرا حسین وعدہ طفلی ادا کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں آیا ہے، تیرے دین کو بچائے گا۔ میرے نانا نے 23 سال میں اس دین کو کمپلیٹ کیا تھا، تو پروردگار میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے 23 سال نہیں لگاؤں گا، میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے 23 مہینے نہیں لگاؤں گا، میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے 23 ہفتے نہیں لگاؤں گا، میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے صبح عاشورہ سے کام شروع کروں گا اسلام کے بچانے کا، اور عصر عاشور پروردگار تیرے دین کو میں پائے تکمیل تک پہنچا دوں گا، اور اگر میں قیامت تک کے لیے تیرے دین کو محفوظ نہ کر دوں تو حسین و زینب نہ کہنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ حسین اور زینب نہ کہنا، اسی اعتبار سے حسین اور زینب نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان کر دیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں سن 60 ہجری کا زمانہ گزر گیا، اور اس کے بعد آج 1444 ہجری کا زمانہ چل رہا ہے، 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، تذکرے حسین لوگ
مٹاتے مٹاتے تھک گئے مگر حسین کا تذکرہ مٹا نہیں پائے. حسین کی یاد کو مٹاتے مٹاتے لوگ تھک گئے مگر حسین کی یاد کو مٹا نہیں پائے. حسین کی شان کو مٹاتے مٹاتے تھک گئے مگر حسین کی شان میں کمی نہیں لا پائے. حسین کی عزاداری کو مٹاتے مٹاتے تھک گئے مگر عزاداری سید الشہداء جس آن بان شان سے پہلے ہو رہی تھی اسی اعتبار سے آج بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک یہ ہوتی رہے گی. جوش ملی آبادی نے شاید اتنے زمانے کے بعد یہی وجہ تھی کہ جوش ملی آبادی نے جب معرفت حسین کو حاصل کیا حسین کے مطالعے کو کیا حسین کی زندگی کے مطالعے کو کیا حسین کی سیرت کو پڑھا حسین کے کردار کو پڑھا حسین کے اخلاق کو پڑھا حسین کی شجاعت کو پڑھا حسین کے صبر کو پڑھا حسین کے حلم کو پڑھا حسین کی سخاوت کو پڑھا حسین کی عبادت کو پڑھا حسین کے کارنامے کو پڑھا. ایک مرتبہ جوش ملی آبادی نے بڑے ہی جوش میں کہا ایک جوش میں کہتے ہوئے ایک شعر کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حیدری بلند امام زمانہ صلوات صلی اللہ محمد وعلی حسین کی مجلس ہے لہذا ایک اکیلا آدمی اگر نعرہ بھی لگا رہا ہے تو اتنا بڑا مجمع کھل کے بولے تاکہ اس بات کی دلیل بن جائے مولا حسین ہم آپ کے ذکر کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں. مولا حسین ہم آپ کے ذکر کو لوگوں کے درمیان پہنچانے کے لیے آئے ہیں. مولا حسین ہم آپ کے ذکر کو لوگوں کے درمیان اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. ہمارے اندر تو حرارت ہونا چاہیے نا ہمارے اندر جذبہ تو ہونا چاہیے نا ہمارے اندر حوصلہ تو ہونا چاہیے نا ہمارے اندر ولولہ تو ہونا چاہیے نا. اتنی زور سے صلوات پڑھو کہ دشمن اس صلوات کو سننے کے بعد دہل جائے. صلوات پر محمد صلی اللہ محمد والے محمد عجل ولد محمد. آپ دیکھیں محمد علی جوہر نے جن کا انتقال لندن میں ہوا اور جن کی قبر جو ہے بیت المقدس میں ہے محمد علی جوہر نے جب حسین کی سیرت کا مطالعہ کیا تو محمد علی جوہر نے ایک بہترین شعر کہا تھا اور اس شعر کے ذریعے سے پوری دنیا والوں کو پیغام دیا بالخصوص ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو شیعوں کو پیغام دیا. کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. محمد علی جوہر ایک بہترین شاعر جو ہمارے درمیان سے گزرا ہے اور اس نے ایک پیغام چھوڑا دنیا والوں کے لیے پیغام چھوڑا. کیا چھوڑا؟ ایک بہترین انقلابی شعر. وہ شعر یہ تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. جملہ میں آپ کے حوالے کروں عزیزو. یزید یہ سوچ رہا تھا حسین کو قتل کرنے کے بعد میں بچ گیا حسین کو قتل کرنے کے بعد میں زندہ رہوں گا لیکن حقیقت یہی ہے کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد یزید خود ہی مر گیا. یزید خود ہی مر گیا. اس کا نام کوئی لینے والا نہیں ہے اس کا تذکرہ کوئی کرنے والا نہیں ہے. ارے حد یہ ہو گئی 1400 سال گزر جانے کے بعد مظلوم کا مزار کربلا میں موجود ہے اس کا نشان قبر کربلا میں موجود ہے اس کا روضہ اطہر کربلا میں موجود ہے مگر یزید کی قبر کا نام و نشان نہیں معلوم ہے. کیا یہ انتقام قدرت نہیں ہے؟ یہی انتقام قدرت ہے. پروردگار نے کہا ظالم و مظلوم ایک کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں. ظالم ظالم ہوتا ہے مظلوم مظلوم ہوتا ہے. لہذا عزیزو حسین نے اپنے نانا کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے نانا کے دین کو باقی رکھنے کے لیے حسین نے اپنے نانا کے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. تو کیا اب اللہ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ حسین کے تذکرے کو قیامت تک باقی رکھے؟
حسین کے تذکرے کو قیامت تک باقی رکھے. لہذا زمانہ گزر گیا, تذکرہ ویسے ہی باقی ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الا ان الحسین باب من ابواب الجنہ ومن آداہ حرم علیہ ریح الجنہ. آگاہ ہو جاؤ, بہترین حدیث ہے, آپ کے ذہنوں کو چھچولنے کے لیے کافی ہے. آپ کے اذہان عالیہ میں اگر یہ حدیث اتر جائے تو حسین کی عظمت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا آگاہ ہو جاؤ, بے شک حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہے جنت کا ایک دروازہ کربلا کی طرف کھلتا ہے. ابھی مولا کے وہاں سے زیارت کر کے آیا ہوں اور وہاں پہ ایک حدیث میں نے دیکھی, عجیب و غریب حدیث تھی. مولا کے حرم میں لکھی ہوئی ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. بہترین حدیث مولا حسین کی عظمت کو اجاگر کر رہی ہے. ساتویں امام کی حدیث مولا کے حرم میں لکھی ہوئی, مولا حسین کے روضے میں لکھی ہوئی. کیا حدیث ہے؟ حدیث یہ ہے کہ من انفقا درہمن فی عزائے سید الشہداء کما یقرض اللہ. آپ دیکھیں بہترین حدیث, آگاہ ہو جاؤ, جس انسان نے بھی 1 روپیہ حسین کی عزاداری میں خرچ کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کو قرض دیا ہے. آپ غور کریں, حسین کی صف ماتم, حسین کی عزاداری, حسین کی عزاداری آپ احساس کریں. پیغمبر نے اور اس کے بعد ہمارے ائمہ نے یاد دہانی کروائی ہے. عظمت حسین سمجھو, حسین کے مقام کو سمجھو. اگر 1 روپیہ حسین کی عزاداری میں آپ نے خرچ کیا تو وہ رائے گاہ نہیں جائے گا, بلکہ اس کا 10 گنا بنا کے زہرا کا لال آپ کو واپس کر دے گا. حسین کسی مجبور امام کا نام تھوڑی ہے, حسین صاحب اختیار امام کا نام ہے. صاحب اختیار امام کا نام ہے, کسی مجبور امام کا نام حسین نہیں ہے. عزیزو, اگر مجبور امام کا نام حسین ہوتا تو کروڑوں کی شکل میں لوگ کربلا نہ جاتے. کروڑوں کی شکل میں حسین کے دربار میں چاہنے والوں کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے حسین کسی مجبور امام کا نام نہیں ہے, حسین صاحب اختیار امام کا نام ہے. حسین صاحب اختیار امام کا نام ہے. کروڑوں افراد پہنچ رہے ہیں, جان زہرا کو سلام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ صرف میں شیعوں کی بات نہیں کرتا کہ صرف شیعہ حضرات پہنچتے ہیں, وہاں شیعہ بھی پہنچ رہے ہیں, وہاں اہل سنت بھی پہنچ رہے ہیں, وہاں عیسائی بھی پہنچ رہے ہیں, وہاں مجوسی بھی پہنچ رہے ہیں, وہاں غیر مسلم بھی پہنچ کر زہرا کے لال کو سلام کر رہے ہیں. اے زہرا کے لال, ہم بھی بہت دور سے آئے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے. اب آپ نے غور فرمایا حسین کا مقام کیا ہے, حسین کی عظمت کیا ہے, حسین کا شرف کیا ہے, حسین کی بلندی کیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ خود عاشورہ کے موقع پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی آنکھوں سے وہ منظر میں نے دیکھا کہ شب عاشور پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اگر آپ بآسانی گزرنا چاہیں تو آپ اس حرم سے اس حرم تک بآسانی گزر نہیں سکتے, بآسانی گزر نہیں سکتے. اتنا مجمع 2.5 سال کے بعد مکمل طریقے سے چاہنے والوں کو کربلا جانے کے لیے آزادی ملی. اتنا مجمع ٹوٹ کے آیا کہ دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ حسین کی صف ماتم نہ بچ پائے گی, حسین کے عزاداری کا محقق نہیں ہو پائے گی, کربلا میں آنے والے زائرین نہیں آ پائیں گے. لیکن مجمع کو دیکھ کے دشمن لرزہ پر اندام ہو گیا کہ ہم نے سوچا کچھ اور تھا, وہ کچھ اور رہا ہے. اتنا مجمع ٹوٹ کے برسا, اتنا مجمع ٹوٹ کے مولا کے روزے میں پہنچ گیا کہ چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے اور ہر ایک نام حسین پہ قربان کر رہا ہے. آؤ نام حسین پہ لے جاؤ, آؤ نام حسین پہ کھاؤ, آؤ نام حسین پہ بانٹا جا رہا ہے. آپ نے غور کیا, یہ قدرت کی طرف سے اہتمام ہے, یہ قدرت کی طرف سے انتظام ہے. ورنہ اما جس تحریک کے پیچھے
تین طاقتیں لگ جائیں وہ تحریک 2 قدم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. ایک پروپیگنڈے کی طاقت، دوسرے حکومت کی طاقت، اور تیسرے جو ہے مال و زر کی طاقت. اگر یہ تینوں طاقتیں کسی بھی تحریک کے پیچھے لگ جائیں تو وہ تحریک 2 قدم آگے نہیں بڑھے گی، وہ تحریک سانسیں توڑ دے گی، وہ تحریک ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ عزاداری سید الشہداء 1400 سال سے دنیا دیکھ رہی ہے. حسین کی عزاداری کے پیچھے حکومت بھی لگی، عزاداری کے پیچھے پروپیگنڈے بھی لگے، اس عزاداری کے پیچھے تلواریں بھی لگی. لیکن ہم نے دیکھا چاہنے والوں کو مارا جاتا رہا، مگر 1400 سال ہو گئے زائروں کا سلسلہ بند نہیں ہوا. زائروں کا سلسلہ ویسے ہی ہے، مولا حسین کا روضے پہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اس کے بعد پھر پروپیگنڈے کا جہاں تک معاملہ ہے، دنیا کی طاقتوں نے، بڑی بڑی طاقتوں نے سر چوڑ کے حسین کی عزاداری کے خلاف پروپیگنڈا کیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کسی کا پروپیگنڈا کوئی کام نہیں آیا، اور ہر ایک دیکھ رہا ہے جتنا زیادہ ہم عزاداری کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ تو یہ قوم اکٹھا ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارا کوئی پروپیگنڈا کام نہیں آ رہا ہے. اور اس کے بعد تلوار کی طاقت، اس کے بعد دولت کی طاقت، اتنا مال و زر دیے جا رہے ہیں، بہائے جا رہے ہیں حسین کی عزاداری کے خلاف. لیکن یہ قدرت جس مشن میں شامل حال ہو، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، عزاداری سید الشہداء انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے محفوظ رکھ سکے. اس عزاداری کو باقی رکھنے میں خود قدرت کا ہاتھ ہے، خود قدرت کا ہاتھ ہے. تم جتنا اس تذکرے کو مٹانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی ہم تذکرے کو قیامت تک باقی رکھیں گے. دنیا ختم ہو جائے گی، تذکرے کرنے والے کبھی ختم نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعائیں فاطمہ زہرا ہے، یہ تمنائیں فاطمہ زہرا ہے. صلوات پڑھے محمد والے یہ دعائیں فاطمہ زہرا ہیں، یہ تمنائیں فاطمہ زہرا ہیں. حسینیوں، حسین کے چاہنے والوں، اگر اپنے دلوں میں خنکیے محبت حسین محسوس کرو تو اپنے مالک کا 1000 بار شکریہ ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حسین کی محبت پہ زندہ رکھا ہے، زندہ رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ چھپتا ہوا جملہ، میں ایران کے سرزمین پہ گزر رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا کتنی بڑی نعمت ہے حسین. آپ ذرا سوچیں، لکھا ہوا ماں خدا را شکر میں کنین کہ پیش ماں حسین است. ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حسین ہے، ہمارے پاس حسین ہے. عظمت دیکھیں. اور اس کے بعد پھر دوسرے منزل پہ دوسرا جملہ میں نے یہ محسوس کیا کہ حسین کی عظمت کیا ہے. جملہ دیکھیں، نجات اہل عالم و حسین است. اگر اہل عالم نجات چاہتا ہے تو اس اہل عالم کو نجات حسین کے دامن میں ملے گی، حسین کے دامن میں ملے گی. کسی اور کے پاس نجات کا سامان فراہم نہیں ہے، حسین کے پاس نجات کا سامان فراہم ہے. اس لیے کہ حسین سردار جنت ہے. اگر جنت کے لیے کام کر رہے ہو تو پہلے آؤ زہرا کے لال کو راضی کرو. کیا صرف نمازیں پڑھ لینے سے، کیا صرف روزے رکھ لینے سے، کیا صرف حج کر لینے سے، کیا صرف زکوٰۃ دینے سے کیا تمہیں جنت مل جائے گی؟ اگر حسین کی محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہ ملے گا. اس لیے نہ ملے گا جس جنت کے لیے کام کر رہے ہو اس جنت کا سردار حسین ہے، اس جنت کا نام حسین ہے. لہذا شاعر نے کہا ہم سے نہ یہ کہو کہ تمہاری ہے کربلا. آج جانتے ہیں جو حسین کو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں حسین تمہارے ہیں، کربلا تمہاری ہے. غلط ہے یہ الزام ہمارے اوپر، یہ الزام غلط ہے. کہتے حسین تمہارے ہیں، کربلا تمہاری ہے. یہ غلط الزام ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے. حق یہ نہیں ہے، حق یہ ہے کہ کربلا سب کی ہے، حسین سب کے ہیں. حق یہی ہے.
حسین ان کے ہیں، کربلا ان کی ہے۔ نہیں عزیزو، یہ حق نہیں ہے، حق یہ ہے کہ حسین سب کے ہیں، کربلا سب کی ہے۔ حسین حق کا پیغام بانٹ رہے ہیں، لہذا کربلا تک آؤ، تعصب کی عینک کو نکال کے کربلا کا مطالعہ کرو، تب کربلا سمجھ میں آئے گی کہ کربلا ہے کیا۔ تم نے کہا حسین ان کے ہیں، کربلا ان کی ہے، لہذا یہ مان رہے ہیں حسین کو۔ ہم نے کہا یہ تمہارا جملہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، حسین ہمارے ہیں اور کربلا ہماری ہے، بلکہ جملہ یہ صحیح ہے، حسین سب کے ہیں، کربلا سب کی ہے۔ حسین کائنات کے امام کا نام ہے۔ شاعر معصوم آدمی مرحوم نے بہترین شعر کہا کہ ہم سے نہ یہ کہو کہ تمہاری ہے کربلا، ہم سے نہ یہ کہو کہ تمہاری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ ہم سے نہ یہ کہو کہ تمہاری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ کربلا حق کا پیغام دیتی ہے، کربلا صبر کا پیغام دیتی ہے، کربلا اتحاد کا پیغام دیتی ہے، کربلا شجاعت کا پیغام دیتی ہے، کربلا سخاوت کا پیغام دیتی ہے، کربلا عبادت کا پیغام دیتی ہے۔ کربلا نے بتایا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ورنہ اگر حسین کربلا تک نہ آئے ہوتے تو امتیاز مٹ گیا ہوتا، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ حسین نے کربلا میں آنے کے بعد بتایا، کیا ہم بتاتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یزید جو آیا ہے وہ اصل اسلام کی نقاب ڈال کے تمہارے سامنے آیا ہے، ورنہ نہ اس کا اسلام سے کوئی رابطہ ہے، نہ یہ اسلامی ہے، یہ حلال زیادہ بھی نہیں ہے۔ آپ اٹھائیے تاریخ اور دیکھیے یزید کس ناہنجار کا نام ہے۔ یزید تو اپنی ماں و بہنوں کو نہیں چھوڑا تو وہ آپ کو کیا چھوڑے گا عزیزو۔ یزید کے نسب و حسب کا پتہ نہیں ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، میں اشاروں میں کہہ کے گزر رہا ہوں۔ یزید 50 سال کے بعد پیغمبر کے جانے کے بعد یزید دین کا ٹھیکیدار بن گیا، اسلام کا ٹھیکیدار بن گیا، اپنے کو خلیفہ رسول اللہ کہلانے لگا۔ لہذا مدینے کی سرزمین سے حسین اٹھے اور حسین نے کہا، یزید کہاں سے تو نے یہ سوچ لیا کوئی اسلام کا محافظ نہیں ہے، کوئی اسلام کا بچانے والا نہیں ہے، ابھی وارث حسین زندہ ہے، ابھی وارث حسین زندہ ہے۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا، اس لیے کہ اس کے بعد نقابت کا بھی سلسلہ ہے اور ربط مسائل تک آنے کے لیے عزیزوں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا یہیں سے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ پہچانو اس حسین کو کہ جو جس کے سامنے یزید آیا تھا، بھکاری بن کے آیا تھا، بیعت لینے کے لیے آیا تھا، حسین نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تیرے سامنے بیعت کروں، اس لیے کہ میں رسول کا نواسا ہوں، میں زہرا کا لال ہوں، میں علی مرتضیٰ کا نور نظر ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں بیعت کروں گا سر کٹ جائے گا، مگر یزید تیرے ہاتھوں میں یہ حسین کا ہاتھ نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد حسین نے سر کو دے دیا، مگر سر کو جھکایا نہیں، بیعت کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھایا نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یزید اپنے سامنے حسین کے سر کو جھکانا چاہ رہا تھا، مگر یہ یزید کی شکست ہے، حسین کی جیت ہے۔ شاعر نے کہا جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ اور حسین کی شہادت کے بعد آپ نے دیکھا اس سر کو لوگ اٹھا کے چلے ہیں۔ حسین کا سر قربانی کے بعد، شہید رائے خدا ہونے کے بعد بھی جھکا نہیں ہے۔ حسین کی سر کی علامت کیا تھی کہ حسین کا سر بلند تھا اور بلند رہا، مگر سر کٹ جانے کے بعد
تو اختیار ختم ہو جاتا ہے نا. لیکن اللہ اور مشیت الہی سر و گردن کی جدائی کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بصارت ختم ہو جاتی ہے, انسان کی زبان خاموش ہو جاتی ہے. مگر جس حسین کے سر کو جھکانا چاہا تھا وہ نیزے طویل پہ آنے کے بعد بھی سر حسین نو کے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. حسین نے کہا ہوگا دنیا والوں پہچانو, تلاوت سننے والے افراد اور ہوتے ہیں, سر کو کٹا کے تلاوت کرنے والے افراد اور ہوتے ہیں. میرے نانا نے سچ کہا تھا, قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے. لہذا دیکھ لو ہمارا قرآن سے کتنا مضبوط رشتہ ہے. ہم قرآن سے الگ نہیں ہوئے ہیں, نہ قرآن ہم سے الگ ہوا, نہ ہم قرآن سے الگ ہوئے ہیں. ہمارا اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ سر کٹ گیا مگر نوک نیزہ سے تلاوت کی صدا آ رہی ہے. حسین کی عظمت کو دنیا پہچانے. حسین نے عزہ کی قربانی دے دیا, حسین نے بچوں کی قربانی دے دیا, حسین نے جوانوں کو شہید راہ خدا کر دیا. عزیزوں آپ یہاں آئے ہو پرسہ دینے کے لیے نا, بس یہ ربط مصائب ہے, 7 منٹ کا مصائب, مجلس تمام ہو جائے گی. آپ پرسہ دے رہے ہو. آج کے اس جلوس میں, اس صدداری سید الشہداء میں آپ کو معلوم ہے کہ جب مجلس حسین برپا ہوتی ہے تو مردوں میں علی مرتضیٰ آتے ہیں, عورتوں میں شہزادی فاطمہ زہرا آ جاتی ہے. کہیں نہ کہیں بیٹھ کے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. لہذا مردوں میں علی مرتضیٰ آئے ہیں. اگر چاہتے ہو علی زہرا کی دعائیں لو تو فرش عزائے حسین پہ آ جاؤ, کائنات کا علی تمہیں دعائیں دے گا. آ جاؤ کنیزان زہرا, فرش عزائے حسین پہ آ جاؤ, دعائے فاطمہ زہرا تمہیں مل جائے گی. لہذا عزادارو آج کے جلوس میں, آج کے اس مجلس میں علی و فاطمہ ضرور تشریف لائے ہیں اور ہمیں اور آپ کو پرسہ دینا ہے. زہرا کے لال کون, زہرا کے لال کا پرسہ زہرا کو خود دینا ہے. اے بی بی ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں اون محمد کا, ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں, ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں حبیب کا, ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں علی اکبر کا, ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں عباس علمدار کا جس کے بازو کربلا کے سرزمین پہ کاٹ دیے گئے. ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں آپ کے جوان پوتے علی اکبر کا جس کے سینے پہ برچی کا پھل لگا. ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں رباب کے مہلکہ کا جس کو کربلا کی سرزمین پہ تیر حرملہ نے شہید کیا. اے بی بی ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں اب آپ کے لال حسین کا جس کو کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا. عزادارو, عزادارو آپ رو رہے ہیں, آپ گریہ کر رہے ہیں, آپ پرسہ دے رہے ہیں, خوب پرسہ دے رہے ہیں. آواز گریہ بلند ہو گئی. بی بی زہرا ہم آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دے رہے جس کو کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا ہے, جہاں پہ مولا حسین کو قتل کیا گیا ہے نا, شہید کیا گیا, اس مقام کا نام قتل گاہ حسینی ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کربلا جائیے اور کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیے گا جہاں پہ مقام شہادت حسین ہے, جہاں پہ نشیب ہے, اس نشیب کے اوپر لکھا ہوا ہے, میرے حسین کا جملہ لکھا ہوا ہے. مولا حسین کربلا میں بار بار کہہ رہے تھے نا, انا قتیل الابرار, انا قتیل الابرار, مجھے کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا, مجھے کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا, مجھے کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا. مولا حسین کس انداز سے آپ کو رولا رولا کے مارا گیا, کہاں علی اکبر مارا گیا, سینے میں برچی کا پھل لگا, میں اپنے اکبر کو روتا رہا, رباب کے مہلکہ کو مار دیا گیا, تیر حرملہ سے شہید کر کے اس کی پیاس کو بجھایا گیا, اور میں نے دیکھا میرا لال میرے ہاتھوں پہ مارا گیا. میں علی اصغر کے چھوٹے سے لاشے کو لیے ہوئے تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا. اے پروردگار, میرے اصغر کو میرے ہاتھوں پہ مارا گیا. کیا تاریخ انسانیت میں کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ بھی رونما ہوا
جس کے ہاتھوں میں اس کے لال کو مار دیا گیا ہو. حسین کربلا کے سرزمین پہ رو رہے ہیں اور اس کے بعد عباس کے دونوں شانوں کو اٹھایا, سینے سے لگایا, تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. اے پروردگار, حسین کربلا کی سرزمین پہ غریب ہو گیا, میرا عباس مارا گیا, دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے, میرا عباس مارا گیا, حسین کی کمر توڑ دی گئی. اب حسین کس کے سہارے زندہ رہے گا؟ حسین کربلا میں تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں. اور اس کے بعد کاشم نو شاہ کے لاشیں کو پامال کیا گیا. حسین نے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا, تڑپ تڑپ کے حسین نے کہا انا قتیل الابرار, مجھے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا. اے عزادارو, اہل حرم کربلا سے شام آ گئے. جب شام میں داخلہ ہوا مجلس تمام, جب شام میں داخلہ ہوا ایک مرتبہ اور نانا کا ایک صحابی ہے جس کا نام زید ابن ارقم ہے, مجلس تمام ہو گئی. اسے پتا چلا کہ حسین کا خانوادہ رسول کے اہل حرم لٹ کے آ رہے ہیں, سب کو کربلا میں مار دیا گیا ہے. وہ رکا رہا, انتظار میں رہا کہ اہل حرم سے ملاقات کروں گا. اسے پتا یہ چلا کہ اس میں ایک حسین کا بیٹا زندہ ہے جس کا نام سید سجاد ہے. مجلس تمام, قافلہ پہنچ گیا, بازار شام میں آ گیا. نانا کا صحابی آگے بڑھا, زید ابن ارقم. ایک مرتبہ امام سجاد کو پیچھے سے سلام کیا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, مولا آپ پر میرا سلام ہو. مولا حسین کے لال نے ہتھکڑیوں والے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب سلام دیا. تڑپ پہ کہا کون ہے جو اس عالم غربت میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ میں کربلا سے شام آ گیا, کسی نے مجھے لائق سلام بھی نہیں سمجھا. یہ کون ہے جو مجھے لائق سلام سمجھتے ہوئے مجھے سلام کر رہا ہے؟ تڑپ پہ کہا آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارقم ہوں. مولا, میں نے اس واقعے کی خبر سنی, میرا دل تڑپ گیا. سوچا جا رہا ہوں, تسلیت دیتا ہوا جاؤں, تسلیت پیش کرتا ہوا جاؤں. مولا, یہ کربلا میں کیا ہو گیا؟ مولا داروداد کربلا بیان کر دیجئے. امام نے سر کو جھکایا. امام کہتے نانا کے صحابی, کربلا میں سب کچھ لٹ گیا, کربلا میں سب مارے گئے, کربلا میں سب کچھ لٹ گیا, بیویاں سربراہنا آ گئی, اس سے بڑی قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد کہا مولا یہ نیزوں پہ سر کس کے ہیں؟ امام نے کہا دیکھو وہ حبیب کا سر ہے, دیکھو وہ حر کا سر ہے, دیکھو مسلم ابن سجا کا سر ہے, دیکھو وہ حر کا سر ہے, اور دیکھو وہ اون محمد کا سر ہے, دیکھو وہ میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے, دیکھو وہ میرے بابا حسین کا سر ہے, جو چھوٹا سا سر ہے نا وہ میرے بھیا علی اصغر کا سر ہے. سب کچھ سن لیا. ایک مرتبہ نانا کا صحابی تڑپ پہ کہتا ہے اے رسول اللہ کے بیٹے, کیا عباس نے ساتھ کربلا میں نہیں دیا؟ مجلس تمام ہو گئی. اسی جملے کو سن لو, مجلس تمام. خوب حق گریہ ادا کر رہے ہو, پرسہ دے رہے ہو, اللہ تمہیں سلامت رکھے, بی بی زہرا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے, آباد رکھے. پرسہ دے دیا آپ نے. آخری جملہ سنا, مجلس تمام ہو گئی. مولا, کیا کربلا میں عباس نے وفا نہیں کیا؟ میرا چوتھا امام رونے لگا. اے نانا کے صحابی, کیسے تم نے یہ جملہ کہا؟ کیا کربلا میں عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ مولا نے کے سامنے ہاتھ جوڑا. مولا کچھ پوچھنے کا مقصد نہیں تھا, صرف اس لیے پوچھا سب کے سر نو کے نیزہ پہ ہیں, مگر عباس کا سر نو کے نیزہ پہ دکھائی نہیں دیتا. مولا وجہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے پوچھا. میرے امام نے روتے ہوئے کہا دیکھو جو سفید گھوڑے گردن میں جو سر لٹک رہا ہے وہ میرے چچا عباس کا سر ہے. نہ میں پوچھ سکتا ہوں, نہ میں بتا سکتا ہوں, نہ تو سن سکتا ہے. اگر سننا ہے تو قریب چل, میرے چچا خود تجھے بتائیں گے. دونوں قریب آئے. چوتھے امام نے کہا چچا, یہ نانا کا صحابی پوچھ رہا ہے آپ کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں آیا؟
لیکن جب میں نے دیکھا میری زینب ام کلثوم بے ردا ہو گئی، برہنہ سر کو دیکھنے کے بعد میرا سر زمین پہ آیا، دشمنوں نے میرے سر کو گھوڑے ہی گردن میں باندھ دیا۔ کربلا سے شام تک عباس کا ساتھ گھوڑے کی ٹھوکروں میں رہا۔ امام سجاد تڑپ گئے، اے نانا کے صحابی، میرے غیرت دار چچا سے برداشت نہ ہوا، میری بہن کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے بازار شام، سر ننگے جائے اور میں دیکھتا رہوں، لہذا عباس کا سر نیزہ طویل سے زمین کربلا پہ آ گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اسماعیلی سیاست کو قبول فرما۔ جتنے بھی افراد شریک مجلس ہیں، پروردگار بھی زہرا کا واسطہ ان سب کو زیارت کربلا سے مشرف فرما۔ حسین کا چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں ان کی عزت و آبرو و جان و مال کی حفاظت فرما۔ حسین کا دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ پروردگار اس ہدایت سید الشہداء کو قبول فرما۔ انجمن عباسیہ کے جوانوں کو حوصلہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس اداری کو قبول فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔ کربلا کہتے بھائی مجلس تمام ہو چکی ہے۔ اس کے بعد نقابت کرنے کے لیے محترم مولانا طفیل عباس صاحب تشریف لا رہے ہیں۔